اس سے ہم نے ہمیشہ ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا ہے اور ینگ ٹیلنٹ کو خاص طور پہ ہم پروموٹ کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جہاں پر اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کیا جائے. اپریسیشن زندگی میں چاہے کوئی چھوٹا ہے, بڑا ہے, بچہ ہے, بوڑھا ہے, گھر میں ہے, آفس میں ہے, اسٹڈی کر رہے ہیں ہمارے بچے, اپریسیشن بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے سنا ہوگا بچپن میں پڑھا کرتے تھے پیپ ٹاک, وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. یعنی کہ ایک آپ پیار کی جو تھپکی ہوتی ہے نا وہ ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے. وہ جو پیار کی تھپکی جب ہمارے بچے کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو شاباش کہتے ہیں, ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کو پروموٹ کرتے ہیں تو ان کا حوصلہ مزید بلند ہو جاتا ہے. وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ پھر مزید محنت اور لگن سے کرتے ہیں اور اتنا زیادہ اس میں نکھار اور خوبصورتی آ جاتی ہے کہ وہ اپنا نام تو روشن کرتے ہی ہیں, اپنے پیرنٹس کا کرتے ہیں, سوسائٹی کا ہوتا ہے. اور جس پیارے ملک میں, پیارے پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے پاکستان کا نام بھی روشن ہوتا ہے. تو پاکستان کا نام روشن کرنے والی ایک چھوٹا سا ستارہ ہے ہمارے ساتھ, ہم نے اسٹوڈیو میں آج انوائٹ کیا ہے جی. ینگ ٹیلنٹ ہے جو کہ ایک ناول لکھ چکی ہیں اور ان سے ہم جانیں گے کہ اتنی کم عمر میں, اتنی چھوٹی سی عمر میں جہاں پر بچے اسٹڈی بڑی مشکل سے کرتے ہیں نا, کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, ٹیب ہے. بچے جب گیمز میں اور ان چیزوں میں, ان ایکٹیویٹیز میں مصروف رہتے ہیں تو پھر لکھنا یہ یقیناً لائق تحسین کام ہے اور اس کا کریڈٹ پیرنٹس کو بھی جاتا ہے, ٹیچرس کو بھی جاتا ہے, سوسائٹی کو بھی جاتا ہے اور ہمیں بھی آپ کو دینا چاہیے کریڈٹ کیونکہ ہم ایسے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. تو آج مارننگ شو کے سیٹ پر میرے ساتھ موجود ہیں جی نوجوان ناول رائٹر جناب آسا خان آج میرے ساتھ ہے. آسا گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کتنے سال کی ہیں آپ؟ ایج کیا آپ کی؟ 13 کی. 13 ایئرس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 13 ایئرس میں آپ نے ایک پورا ناول لکھ ڈالا. تو اب میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ بچپن, ابھی آپ کا بچپن ہی ہے, ذرا آپ ٹین ایج کی طرف جا رہی ہیں ماشاء اللہ سے, بلکہ ٹین ایج میں پہنچ چکی ہیں. میری بڑی بیٹی جو ہے وہ بھی 13 ایئرس کی ہے تو, اور وہ یو کے میں اسٹڈیز کر رہی ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, تو میں اس لیے بچوں سے, اور بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں, بیٹیاں یقین کریں خدا کی بہت ہی پیاری نعمت ہے. ایسی ماں کو کریڈٹ دیا کیجیے جو اپنے بچوں کے لیے اتنی زیادہ محنت کرتی ہیں اور ان کے بچے اس طرح سے پھر اپنا نام بھی بناتے ہیں. بچپن سے تو نہیں کہوں گی, جی کب خیال آیا کہ میں نے لکھنا ہے, میں نے ناول لکھنا ہے؟ جب میں 2nd گریڈ میں تھی تو مجھے ریسرچ کا کرنے کا بہت شوق تھا, اسپیس کے بارے میں, ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں. تو میں نا ان پر چھوٹے پیراگرافس یا اسٹوریز لکھا کرتی تھی. ایسے پھر میں کرتی گئی تو پھر میں چیک کرواتی تھی اپنی مدر کو کہ کوئی فور گرامر مسٹیکس تو وہ کرتی تھی. انہوں نے مجھے انسپائر کیا کہ آپ لکھیں, آپ کی رائٹنگ اسکلز اچھی ہیں. تو میں نے ویلرچ کو, میرے ناول کو ایز اے اسٹوری لکھنا شروع کیا تھا اور وہ کب ایک ناول بن گیا, وہ بہت ایکسیپشنل جرنی رہی ہے میری. اچھا, تو انسپریشن اگر آپ سے پوچھنا چاہوں تو آپ کو پڑھنا کس کو اچھا لگتا تھا, یا جسے پڑھ کے آپ نے سیکھا, آپ کو لگا کہ نہیں مجھے بھی رائٹر بننا ہے؟ ایکچولی میں نے کسی رائٹر کو اسٹڈی نہیں کیا اس سے پہلے, کیونکہ جب آپ کسی رائٹر کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کا جو رائٹنگ اسٹائل ہے وہ آپ اڈیپٹ کر لیتے ہیں, وہ پھر آپ لائک کہتے ہیں جھلک پڑتی ہے آپ کے کام کی. تو میں وہ نہیں چاہتی تھی, میں چاہتی تھی میرا ایک یونیک کام. لیکن آپ کی لرننگ بھی تو ہوتی ہے نا جی, جب آپ کسی سینئر کو, کسی بڑے کو, جیسے اب میں یہاں پہ بیٹھ کے پروگرام ہوسٹ کر رہی ہوں تو اگر کوئی ہوسٹنگ کرنا چاہے آپ جیسا بچہ یا کوئی اور تو پھر ظاہر ہے اس کو کچھ سیکھنے کو تو ملے گا نا. تو پھر وہ لرننگ کی اور پھر انسپریشن اور آپ کی گرومنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا گھر میں مما پاپا کی کتنی سپورٹ ہے, کتنے بہن بھائی ہو, کس طرح سے اسٹڈی کے لیے ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے, پھر یہ ناول لکھنا یہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ میری فیملی میں 5 لوگ ہیں, 5 لوگ ہیں, میرے پیرنٹس اور میرے 2 چھوٹے بہن بھائی عرفہ اور موسیٰ. اور اسٹڈیز تو میری فرسٹ پرائیورٹی ہے, پہلے میں اسٹڈی کرتی ہوں, اس کے بعد فری ٹائم میں نے اپنا ناول لکھنا شروع کیا. ڈیورنگ سمر ویکیشنز میں نے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا, میں نے اپنی رائٹنگ کو پرائیورٹی دی اس وقت, اور آج میرا ناول کمپلیٹ ہے. کچھ بچے جو ہوتے ہیں سمر ویکیشنز میں وہ اپنی نانوں کے گھر چلے جاتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ ظاہر اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ ہمیں جی آؤٹ اسٹیشن لے کے جائیں, آؤٹ آف کنٹری لے کے جائیں. آؤٹنگ کا بڑا شوق ہوتا ہے ان کو, ایٹنگ کا بڑا شوق ہوتا ہے. آپ کو رائٹنگ کا شوق ہے, آپ نے کہا کہ آپ نے سمر ویکیشنز میں اپنا ناول اسٹارٹ کیا تھا یا کمپلیٹ کیا تھا, کتنا عرصہ لگا اس کو لکھنے میں؟ اس کو کمپلیٹ ہونے میں 1.5 ایئر لگ گیا میری اسٹڈیز کے ساتھ. تو کیا نام کیا آپ کے ناول کا؟ ویلرچ. یہ ایک فکشنل نام ہے, یہ 2 ورڈز کو مل کر بنا ہے, ویل اور برج کو. اس کا کوئی اسپیسیفک میننگ نہیں ہے, یہ ایک ٹاؤن کا نام ہے جہاں میری اسٹوری ریوالو کرتی ہے. تو آپ کے فرینڈس, آپ کے ٹیچرس وہ کیا کہتے ہیں کہ آسا اب ظاہر رائٹر بن گئی ہے, کیا پروٹوکولس ملتے ہیں, کیسا فیڈ بیک؟
مجھے میرے فرینڈس نے تو بہت اپریشیٹ کیا, وہ بہت خوش بھی ہوئے, اسپیشلی میری بیسٹ فرینڈ. پڑھتے بھی ہیں آپ کے ناول کو یا صرف اپریشیٹ ہی کرتے ہیں؟ پوچھا آپ نے ان سے, ان کو آپ نے دیا جب آپ نے آپ کا پبلش ہوا آپ کا یہ ناول, تو آپ نے ان کو دیا تھا پڑھنے کے لیے؟ جی میں نے ان کو دیا, انہوں نے مجھے فیڈ بیک بھی دیا, ان کو بہت زیادہ پسند آیا. اور پھر یہ ہوا جو میرے کلاس میٹس تھے نا, ان کا ریئیکشن بہت زیادہ, کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کچھ اپریشیٹ نہیں دیا. انہوں نے کہا او ہو ناول ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ لائک ان کو اپریشیٹ کرنا مجھے پسند نہیں آیا. ایکچولی آج کل کی جو جنریشن ہے نا جین زی, ان کو نا بولڈ ناولس پڑھنے کا لائک بہت انٹرسٹ ہے, وہ آج کل اس سائڈ پر ہے. تو میں وہ نہیں لکھتی ہوں. کس ٹائپ کے؟ بولڈ ناولس لائک 18+ جو ہوتے ہیں اپنی ایج سے زیادہ. تو میں ویسے نہیں لکھتی ہوں, میں ایج اپروپریٹ میرا ناول ہے, اس کو کوئی بھی بچہ پڑھ سکتا ہے, اور یہ بہت ایزی لینگویج میں لکھی گئی ہے. اپنے بہن بھائیوں کو پڑھایا اپنا ناول؟ جی جی, وہ میرے فرسٹ ریڈرز تھے, انہوں نے اس کو پڑھا اور انہوں نے بھی مجھے کافی آئیڈیاز دیے اور میری ہیلپ کی لکھنے میں. مما پاپا نے بھی پڑھا ہوگا ظاہر ہے؟ جی جی ضرور. تو مما کیا کہتی ہیں, کس طرح سے سپورٹ کرتی ہیں؟ وہ مجھے ہر طریقے کا سپورٹ دیتی ہیں جتنا. ڈانٹتی بھی ہیں؟ جی ڈانٹتی ہیں, تھوڑا ریسٹرکشنز. کن باتوں پہ ڈانٹ پڑتی ہے؟ جب کوئی غلط کام کرتی ہوں یا اسٹڈی نہیں کرتی میں تب. اچھا, غلط کام تو ظاہر ہے بچے اگر غلط کام چھوٹی چھوٹی شرارتیں نہیں کریں گے تو پھر بچے کیسے کہلائیں گے, کیسے لگے گا کہ بچے ہیں. اچھا, اپنے ناول میں آپ نے کیا میسج کیا دیا ہے, کیا لکھا ہے آپ نے اس میں, تاکہ آپ کی ایج کے جو بچے ہیں وہ اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک سیلف ڈسکوری ہے ایک لڑکی کے بارے میں جس کا نام الارا ہے. اس کو اپنے ماضی سے اس کو پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا, اس کی میموریز اریز ہو چکی ہیں. تو یہ ایک سیلف ڈسکوری ناول ہے. اگر جو لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ یہاں سے بلانگ نہیں کرتے ہیں, ان کو کچھ ان کے لیے کوئی ہے نہیں, تو یہ اس بارے میں ہے. انہوں نے کیسے سروائیو کرنا ہے. جی انہوں نے کیسے سروائیو کرنا ہے. تو یہ تو بڑی اچھی بات. تو یہ کیسے لکھا آپ نے, کہ یہ خیال کیسے آیا کہ میں نے ایک ایسے لڑکی کے بارے میں لکھنا ہے جس کی میموری لاس ہو چکی ہے نا, یاداشت نہیں ہے اس کے پاس, تو آپ نے اس نے ایسے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے, تو اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا خیال کیسے آیا آپ کو؟ مجھے برین اسٹارمنگ میں نے کی تھی, تو مجھے یہ آئیڈیا بہت پسند آیا تھا, کیونکہ میں اپنے ایٹماسفیئر سے بھی کافی کچھ اس میں نے انکلوڈ کیا ہے. ایٹماسفیئر سے کیا انکلوڈ کیا, کیا چیزیں, کیا پوائنٹس سوسائٹی سے, ہمارے آپ نے اسکول سے, فرینڈ سے, کزنس ہوتے ہیں ان سے, کیا آپ نے چیزیں ذرا گیدر کی ہوں گی پوائنٹس کہ نہیں یہ میں نے ایڈ کرنا ہے اس میں؟ لائک کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو وہ بہت زیادہ سوشل انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں اور انٹروورٹ ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہر کوئی ان کو جج کرے گا. تو ایک تو وہ پوائنٹ میں نے اٹھایا, اور ایک سیلف ڈسکوری کہ آپ اپنے آپ کو جب جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر کیا فائدہ آپ کا. آپ کو اپنے آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ میں کیا ایسا ٹیلنٹ ہے جو آپ اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو پھر وہ لڑکی جو ہے اپنے اندر جو ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ اس پہ کام کرتی ہے, اس کو سامنے لے کے آتی ہے, پھر سوسائٹی میں کس طرح سے سروائیو کرتی ہے وہ, جس کے بارے میں آپ نے لکھا ہے اپنے ناول میں؟ وہ پھر دو لوگوں سے ملتی ہے جو میرے کریکٹرز ہیں. میری سٹوری تو ایک فکشنل سٹوری ہے نا, تو اس کا لائک سوسائٹی سے اتنا تعلق نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے, فکشن. اچھا یہ بتائیے گا, آج کل ہمارے جو بچے ہیں, آپ نے کہا کہ میں نے اپنے کلاس میٹس کو دیا اسکول میں, میں نے ناول دیا سب کو, تو مجھے اتنا اچھا فیڈ بیک نہیں ملا. کیوں, کیا ان کا دھیان نہیں ہے یہ بکس کو پڑھنا, اسٹڈی کرنا, لکھنا, وہ صرف ٹیب, موبائل فون, ان سب چیزوں میں گم ہو گئے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی مجھے لگتا ہے کہ جو آج کل کی جنریشن ہے جین زی, جس میں خود کو بھی انکلوڈ کرتی ہوں, وہ لوگ زیادہ ٹک ٹاکس وغیرہ یا پھر انفلوئنسرس کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, جو کہ آئی گیس مجھے کبھی ہرٹ کرتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں سپورٹ کو دیا جا رہا. اور میرے اسکول سے بھی مجھے اچھا رسپانس نہیں ملا. انہوں نے صرف مجھے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, لیکن مجھے کچھ ملا نہیں, نہ مجھے زیادہ اچھی انکریجمنٹ ملی جتنی میں نے ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوتی اپنے اسکول سے. آپ کیا چاہتی تھیں کہ کیا مطلب اسکول میں ٹیچرز کی طرف سے کیسا فیڈ بیک؟ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے سپورٹ کریں, مجھے پروموٹ کیا جائے میرے اسکول کے تھرو, بٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. پرموٹ کس طرح سے؟ آپ کو وہ دیتے, گفٹ دیتے, آپ کو کوئی انعام دیتے آپ کو, یا وہ باقی بچوں کے آپ کے لیے کوئی ایونٹ رکھتے ہیں نا, سیلیبریشنز کرتے, باقی جو بچے ہیں ان کو انسپریشن ملتی ہے آپ سے, یہ چاہتی تھیں آپ؟ جی میں یہی چاہتی تھی. اچھا, ناول پبلش لکھ تو آپ نے لیا, تو اس کو پبلش کرانے میں ظاہر ہے آپ کے پاپا جو ہیں ان کا بھی انہی کا رول ہے, تو پاپا کی طرف سے کیا فیڈ بیک تھا؟ پاپا کی طرف سے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے, بہت زیادہ وہ لائک اپریشیٹ کیا انہوں نے مجھے, اور میرے پیرنٹس کی وجہ سے آج میں ادھر ہوں. اور انہوں نے اس کو پبلش کروانے میں بہت اس کو ٹائم لگا, کیونکہ یہ لکھنا ایک الگ بات ہوتی ہے اور اس کو پبلشنگ اسٹیٹ میں لانا, فارم میں لانا, یہ بالکل ایک مختلف چیز ہوتی ہے. آپ نے ناول لکھ تو لیا, لیکن پبلش کروانے کا کام میرے والدین کا تھا. انہوں نے بہت ایفرٹس لگائی اور اس کو پبلش کروایا سانچ پبلیکیشن سے. اچھا, تو کیا آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ میری ہابیز ہے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ریسرچ کرنا, لوگو ڈیزائننگ اینڈ لرننگ اباؤٹ نیو تھنگس اباؤٹ دا ورلڈ اینڈ گلیکسیز.
تو آپ کبھی لاہور سے باہر گئی ہیں؟ جی، ناردن ایریاز میں. کیا پسند ہے آپ کو؟ مجھے نیچر پسند ہے. فری ٹائم میں لائک جب بھی ہمیں ٹائم ملتا ہے یا پھر چانس ملتا ہے جانے کا تو میں زیادہ تر پریفر کرتی ہوں میں ناردن ایریاز میں جاؤں. اور فوٹوگرافی؟ جی فوٹوگرافی، میموریز کو گیدر کرنا، ان کو کلیکٹ کرنا، وہ اچھا لگتا ہے آپ کو؟ جی. ٹھیک ہے. آپ فکشن کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا، ٹھیک ہے، فکشن پڑھنا بھی اچھا لگتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا آپ کے پلانس ہیں کہ آپ کچھ اور اگر لکھنا چاہتی ہیں تو کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جس پہ آپ لکھیں گے؟ ابھی تو میری جو بک 1 ہے، یہ بک 1 ہے، اس کا بک 2 بھی آئے گا. اوکے. یہ ابھی صرف کنٹینیو ہوتی ہے. اس کا ایک پارٹ 2 آئے گا، اس کا نام بلڈ لائن اویکن ہے، جس میں میری کریکٹر اپنے پاورز کے بارے میں جانے گی، اپنے آپ کو ڈسکور کرے گی. اور جی آف کورس میں نیکسٹ بھی ویریس ٹاپکس پہ لکھنا پسند کروں گی، لائک ڈراما، کامیڈی یا پھر سائنس فکشنل. کامیڈی؟ جی. کامیڈی تو بڑا مشکل نہیں ہے؟ نہیں، میرے فادر جولی ہیں تو میں ہیلپ کریں گے وہ بھی میری. نہیں، اب کیا آپ کیا سوچا کیا ہے کہ آپ نے ناول لکھا، اب اس پہ کیا کوئی اب چاہتی ہیں کہ اس پہ پکچرائزیشن بھی کی جائے؟ جی ضرور. اس میں ہے نا، تو مووی بنے اس پر. مووی بنے اس پہ. مووی بنانے کے لیے بھی آپ اماں ابا سے ظاہر ہے آپ نے ڈیمانڈ کی ہوگی کہ آپ ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ناول پبلش ہونا ہے سم تھنگ ایلس، لیکن اس پہ آپ کے جو ارادے ہیں وہ تھوڑے سے اور مطلب ہاں اس پہ بجٹ چاہیے ہوتا ہے نا ہیوی. تو آپ کے ابھی سے کبھی کوشش کی ہے پیرنٹس نے، آپ کی مدر نے، آپ کے ڈیڈ نے، کسی ایسے پلیٹ فارم پر جیسے آپ کو میں نے دیکھا ہے، جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، کہ آپ کو آرٹ کی طرف آپ کا زیادہ مجھے رجحان، آپ کا لگاؤ لگ رہا ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ لکھیں، کامیڈی بھی لکھیں، آپ موویز ڈراماز لکھیں، رائٹر بننا چاہتی ہیں بیسیکلی آپ. تو ہمارے جتنے بھی رائٹرز ہیں ان کو کبھی دیکھا ہے، کبھی پڑھا ہے جو ڈراماز بناتے ہیں، لکھتے ہیں، یا موویز کی طرف تو نہیں خیر ہم آئیں گے، لیکن ڈرامہ انڈسٹری میں نے 2-3 ڈرامے دیکھے کیونکہ مجھے زیادہ دیکھنا پسند نہیں ہے. اچھا جی. کون سا ڈرامہ دیکھا تھا؟ ڈرامہ رائٹر کون سے پسند ہے آپ کو؟ رائٹر مجھے جے کے ہاؤلنگ بہت پسند ہے. اچھا. انہوں نے بھی مجھے انسپائر کیا تھا کیونکہ ان کی جو فیمس ناول سیریز ہے ہیری پوٹر، وہ بہت زیادہ امیزنگ تھی. اور اس پہ اچھا، ہر بچے کو ہیری پوٹر کیوں اتنا پسند ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ پہلے مجھے یہ تو بتاؤ نا. آج میرے بچوں کو بھی بہت پسند ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت اچھا فن ہے، ایڈونچر ہے، اس میں آپ بہت اچھی لائک فینٹیسی بھی ہے، میجیکل ورلڈ ہے، وہ اس وجہ سے آئی گیس پسند ہے سب کو. اچھا، ہمارے بچے صرف دیکھنے تک ہی ہیری پوٹر کو لائک کرنا، اس کو، لیکن اس کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ بھائی جو اس نے کیا ہم بھی وہ کریں. جی ٹھیک ہے، جیسے آپ رائٹر بنی ہیں تو باقی بچے کیوں نہیں بنتے ہیں؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ آئی گیس سب کے جو انٹرسٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. اور میرا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بچپن سے اس طرح کا بنایا گیا ہے، گھر کا انوائرمنٹ میرا ایسا ہے کہ سارے لٹریچر کی طرف ہی ہیں. اچھا، آپ جتنے بھی آپ نے کہا آپ کے کریکٹر ہیں فکشن کے بارے میں آپ نے ناول لکھا ہے، یہ جو آپ کے کریکٹر جو آپ بناتی ہیں ان کا جو حقیقی زندگی ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کی الگ ہی دنیا ہے جو آپ لکھتی ہیں؟ میری بالکل فینٹیسی دنیا ہے یہ سارا کچھ، ایک خیالی دنیا جو میں نے خود بنائی ہے. فینٹیسی میں رہنا بھی لڑکیوں کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہوتا نا؟ جی. بہت زیادہ رہنا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ نہیں آپ کو کسی جگہ، ظاہر ہے اب آپ ماشاء اللہ ٹین ایج میں ہیں، 13 ایئرس کی ہیں آپ، تو آپ کو یہ جو ایک بڑی فائن لائن ہوتی ہے نا اس کو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے مما ہیلپ کرتی ہیں؟ کبھی مما سے ہیلپ لی ہے؟ کبھی ان سے اپنی جو آپ کی جتنی بھی فیلنگس ہوتی ہیں وہ ایکسپریس کرتی ہیں ان سے؟ جی، میری بیسٹ فرینڈ میری مدر ہیں، وہ مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو میں فٹافٹ ان کو بتاتی ہوں، ان سے اپنی فیلنگ شیئر کرتی ہوں. میری مدر سے میں کچھ بھی نہیں چھپاتی ہوں، تو وہ مجھے بہت اچھی ایڈوائس دیتی ہیں. پھر کیونکہ آپ فینٹیسی میں رہنا ٹھیک ہے، ایک ہر چیز کی ایک بیلنس ہو اگر تو وہ اچھی لگتی ہے، لیکن بہت زیادہ بھی فینٹیسی کی دنیا میں رہنا وہ اچھا نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے تو اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے. تو یہ بھی بتائیے گا اپنے ناول میں آپ نے کیا سوسائٹی کو، اپنے ایج فیلوز کو کیا آپ نے میسج کیا دیا جو آپ نے ناول لکھا ہے اس میں؟ میں نے یہ دیا ہے کہ ایج ہیز نو پیشن، اف یو لو سم تھنگ انف یو کین بگن ناؤ. آپ کسی ایج کا انتظار مت کریں، اگر آپ کو کوئی چیز بہت پسند ہے تو آپ ابھی سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، تو تاکہ آپ کسی مقام تک پہنچیں. ٹھیک ہے. اور کوئی ایسا اپنی بچپن میں یا آپ خیر اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، نے کہا آپ کا ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، کوئی میموری، کوئی ایسا واقعہ، کوئی قصہ آپ شیئر کرنا چاہیں جب آپ ناول لکھ رہی تھیں؟ کوئی ایسا ہے کوئی ایکسپیرینس جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ جی.
جب میں نے ناول لکھنا شروع کیا تھا تو میرے گھر میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا, نہ میرے فرینڈس کو, نہ میرے پیرنٹس کو, نہ میرے مما کو بھی نہیں پتا تھا, کسی کو بھی نہیں پتا تھا. میں نے سائلنس میں لکھنا شروع کیا, لکھتی گئی. پھر جب میرے اراؤنڈ 5 یا 6 چیپٹرز ہو گئے تھے تو میں نے اپنے سبلنگس کو بتایا, ان کو میں نے ایک ایک لائن پڑھ کے سنائی. میرا بھائی تھوڑا چھوٹا ہے تو اس کو میں نے اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے بتایا. ان کا بہت اچھا فیڈ بیک تھا, انہوں نے بہت اچھا اپریشیٹ کیا مجھے, اور وہ ان کو بہت فن لگا. وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھی رائٹر بنیں گی. تو میرے لیے آئی گیس وہ میموری زیادہ اچھی تھی ابھی تک, کیونکہ میرا فرسٹ جو میں نے کاوش کی میرا ناول, وہ میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا. تو بڑے اچھے, خوش ہوئے یہ لوگ. جی ٹھیک ہے. تو بھائی نے کچھ بتایا نہیں کہ نہیں آپ ہی یہ لکھو یا اس طرح کی چیز ہونی چاہیے, کچھ ایڈ کروانے کی کوشش, کیونکہ بھائی تھوڑے شرارتی ہوتے ہیں نا, اور وہ ہمیشہ بہنوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں. کس قسم کی شرارتیں ہوتی ہیں آپ کے گھر میں؟ آپ تینوں بہن بھائی مل کے کیا کرتے ہیں؟ زیادہ لڑائی تو ہماری ریموٹ کے اوپر ہی ہوتی ہے کہ ٹی وی پہ اب کون کیا دیکھے گا, اور پھر موبائل فونس پہ گیمز کھیلنے کے لیے میرے دونوں چھوٹے بہن بھائی بہت لڑتے ہیں کہ ہم کھیلیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے کھیل. آپ کو تو ویسے بھی لکھنے کا شوق ہے تو وہ زیادہ آپ کمپرومائز کر لیتی ہوں گی کہ نہیں انہی کے پاس رہے, مجھے ضرورت نہیں. پھر جب میری ٹرن آتی ہے تو پھر میں لے لیتی ہوں, نہیں تو پھر میں ماما کے پاس جاتی ہوں, کہتی ہوں وہ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں. ماما پاپا نے گفٹ کیا دیا تھا آسا جب آپ نے اپنا ناول لکھا کمپلیٹ کیا تو آپ کو ظاہر ہے انہوں نے کیا؟ انہوں نے مجھے اسمارٹ واچ گفٹ کی تھی. اسمارٹ واچ کی تھی. تو اب باقی اور آپ کے کیا فیوچرس کو لے کر کے کیا پلانز ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. میں CSS کا ایگزام دینا چاہتی ہوں اور اسسٹنٹ کمشنر بننا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے نیشن کو سرو کر سکوں, اور یہ میرے پیرنٹس کا بھی ڈریم ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں محنت کروں اور اسسٹنٹ کمشنر کو بن کے دکھاؤں, اینڈ آئی وانٹ ٹو گیو مائی پیرنٹس دا لائف دے ڈیزرو, کیونکہ انہوں نے مجھے ابھی تک بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے مجھے فائنینشلی اور ایموشنلی. تو میں چاہتی ہوں میں ان کے لیے کچھ کر سکوں. تو باقی جو فیملی کے بڑے ہیں ان کی طرف سے کیسا فیڈ بیک ہے؟ جیسے آپ کے ننیال میں, ددیال میں, نانو کی طرف سے, دادو کی طرف سے, ان کی طرف سے دعائیں. انہوں نے کہا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں نے کہا یہ کافی ہے, اگر آپ دعائیں ہیں بھرو کی آپ کے ساتھ. کزنس جو ہیں آپ کے, ان نے کس قسم کے زیادہ تر, ظاہر ہے وہ بھی موبائل فون اور ٹیب والی دنیا ہے, کوئی آپ کی طرح سے, میں اس طرح کے کریٹیو جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو بلانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے خاص طور پہ یہ ہم سیگمنٹ رکھتے ہیں کہ ان کو بھی, ان کی بھی لرننگ ہو, ان کی بھی گرومنگ ہو. تو آپ کے ایج فیلوز کو آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آئی وانٹ ٹو سے دس کہ اپنا ٹائم آپ وائسلی استعمال کریں, ایک اچھی پروڈکٹیوٹی کی طرف جائیں جو آپ کو فیوچر میں بھی ہیلپ کر سکیں, کیونکہ روم اسکرولنگ نے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا سوائے مینٹل ہیلتھ ایشوز کے. جتنا آپ فون دیکھیں گے اتنا آپ کی آئی سائٹ ویک ہوگی اور آپ کا برین ڈیمیج ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو آپ پروڈکٹیوٹی کی طرف جائیں, آپ اچھی چیزیں سیکھیں. یو کین ڈو پینٹنگ, کوکنگ اینڈ رائٹنگ آلسو, یو کین ریڈ آلسو. تو جب آپ کی موبائل فون یوز کرنے کی ٹرن ہوتی ہے تو پھر آپ کیا دیکھتی ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں آپ نے ریلس نہیں دیکھنی, ویڈیوز نہیں دیکھنی, آپ نے ٹک ٹاک نہیں دیکھنا, تو کیا آپ کیا دیکھتی ہیں؟ نہیں میں دیکھتی ہوں, ریلس دیکھتی ہوں, لیکن لمیٹڈ ٹائم. میری فون کے اوپر بھی اسکرین لمٹ ہوتی ہے کہ آپ کے 30 منٹس ہو گئے تو بس آپ اوور کر دیں. اچھا جی زبردست. تو یہ عادت مما نے ڈالی ہے 30 منٹس, وہ ٹائمنگ والا بڑا اچھا ہے یہ کہ آپ ٹائم فکس کر دیں بچے کے لیے کہ آپ نے اتنی دیر کے لیے اسکرین یوز کرنی ہے, اس کے بعد ختم. جی یہ ماما نے ڈالی ہے. تو آپ کتنی زیادہ پنچول ہیں ویسے اگر روٹین کی بات کریں تو؟ مما کیا کہتی ہیں کہ پنچول ہو یا نہیں ہو؟ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر کہ کیسے ہے. اسکول جانے کے لیے تو میں بہت زیادہ پنکچوئل ہوں, میں سب سے پہلے اٹھ کے بیٹھی ہوتی ہوں کہ مجھے جانا ہے, اور میرے سبلنگس اس کا بالکل اپوزٹ ہے. چلو جی, بہت شکریہ آسا, تھینک یو سو ویری مچ, بیسٹ آف لک. آپ کے جو فیوچر کے لیے پلانس ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے مما پاپا جو ہیں ان کو ضرور پورا کریں اور آپ کی ہیلپ بھی کریں. آج کے مارننگ شو سے اجازت دیجیے جی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. گڈ مارننگ.